السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں موت کے بارے میں۔ آج ہمارے نوجوان موت کو بہت آسان سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اٹل ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ جب بھی اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہماری موت جب بھی اس نے لکھی ہوگی تو وہ موت اس وقت پر آ کر ہی رہے گی، تو ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر رکھا گیا ہے، تو لہذا مسلمان کی روح قبض کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اس موت کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس موت کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت ایسا پل یعنی برج، کاشر پوچھے اس ونان قتل، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہتے اس کو، یہ جو موت ہے یہ ایک پل کی طرح ہے جو کہ ایک انسان کو دوسرے پار کراتا ہے، ایک پار سے دوسرے پار کراتا ہے۔ یعنی برج کا کام ہی یہی ہوتا ہے، پل کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک پار سے دوسرے پار کرانا، ایک آر سے پار کرانا۔ تو لہذا حضور علیہ السلام نے یہی مثال دے دی، فرمایا کہ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، کہ جب کوئی عاشق ہوتا ہے وہ چونکہ پوری دنیا میں جب کہ اس کو عمر دی جاتی ہے، پوری عمر میں وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، نمازیں پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، نیک اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں اس کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ تو لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ عاشق لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شام کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہمارے جیسے سب نہیں ہوتے ہیں کہ جو اپنے دنیا میں ہی بول جائے، اپنی اس دنیا کو برباد کر جائے، ایسا نہیں ہے کہ بلکہ عاشق لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ شام کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، یعنی کب یہ دن ڈل جائے، کب رات آ جائے، تو ہم اس رات میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر کے حضور علیہ السلام کے دیدار کے طالب بن جائے، حضور علیہ السلام کا دیدار کریں، اور آخری رات کے آخری حصے میں جو رات ہوتی ہے، آخری حصے کی رات، تو اس میں ان کے لیے انوار تجلیات کھول دیے جاتے ہیں، ان پر رحمت الہی برسائی جاتی ہے، جو کہ رات میں عبادت کرتے ہیں، وہ اسی لیے تمنا کرتے ہیں کہ یہ رات جلدی آ جائے، یعنی وہ شام کے انتظار میں لگے رہتے ہیں۔ اور کچھ عاشق لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا آخری وقت کب آ جائے، ہماری موت کا وقت کب آ جائے، اس لیے کہ وہ پوری دنیا کیا کہتے ہیں اس کو، پوری زندگی میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی ایک وقت میں ہم کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ کتنے عاشق لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شام کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ عبادات کر کے اللہ رب العزت کا دیدار کر جائے، حضور علیہ السلام کا دیدار کرے۔ اور کچھ عاشق لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری زندگی میں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اسی کوشش میں، اسی لگن میں رہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کا دیدار کریں، لیکن اگر پھر بھی اس کو دنیا میں حضور علیہ السلام کی زیارت میسر نہ ہو جائے، تو لیکن یہ تو ضروری اس وقت ہوگا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا جب عاشق لوگ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، بلکہ عاشق ہی کیا بلکہ ہر کوئی انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جاتی ہے، لیکن عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے جب اس کا آخری وقت آ جائے تو اس وقت تو ہمیں حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا ہی ہوتا ہے۔
اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو ہی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے متمنی ہوتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو موت وہ عمل ہے، موت وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار میسر ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنے وہ بد نصیب ہے جو اپنے اس موت کو بھی بول بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کہ دو باتوں کا خیال رکھے، ایک یہ کہ دن میں تلاوت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، اور 3 مرتبہ ایک دن میں، یعنی ایک دن میں 3 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے دل کا جو میل ہے یہ میل ختم کر دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو عالم ارواح ہے، عالم ارواح سب سے پہلی عالم تھی، اس میں جو انسان، پوری انسانیت کے جو روح تھے انہی کی جمع بندی ارواح، یہ سب ارواح ایک جگہ تھے، ملے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا اگر ہم آج بھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہم اس کو جانتے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی جان پہچان نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو جاننے والے نہیں ہوتے، وہ پتہ نہیں کس ملک کا ہوتا ہے، کس بستی کا ہوتا ہے، کس گاؤں کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے محبت بڑی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روح اس کی روح کے ساتھ تھی، ملی ہوئی، تو اسی لیے ہمیں اس سے محبت ہوگی۔ آپ نے بھی آزمایا ہوگا کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی، جانتے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں ہمیں اس سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تو انسان اس عالم ارواح میں پہلے تھا، اس کی روح اس عالم ارواح میں تھی، تو بعد میں اسی حضرت انسان کو ماں کے پیٹ میں لایا گیا۔ جب ماں کے پیٹ میں لایا گیا تو اب یہ انسان سمجھنے لگا کہ اب یہی میری دنیا ہے، یہی میرا وطن ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کا اصلی وطن ہوتا ہے، الحب الوطن نصف الایمان من الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وطن سے پیار کرنا ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ وطن سے پیار کرنے والا ہو۔ لہٰذا مسلمان وطن سے بھی پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو جب انسان کو عالم ارواح سے نکال کر کے ماں کے پیٹ میں لایا گیا تو ماں کے پیٹ میں وہ سمجھنے لگا اب میں اصلی وطن میں آ گیا، حالانکہ وہ بھی اس کا اصلی وطن، اس کا اصلی گھر نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب اسی بچے کو، اسی انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے تب وہ روتا روتا اس دنیا میں آتا ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے اپنی ماں کا پیٹ جو ہوتا ہے اس میں جب وہ رہتا ہے، رہنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ یہی میرا وطن ہے، یہی میری دنیا، حالانکہ وہ اس کی دنیا ہوتی نہیں ہے۔ چند مہینوں، کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ وقت کے لیے اس کو پیٹ میں رکھا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقتاً اس کی دنیا نہیں ہوتی ہے، اس کا وطن نہیں ہوتا۔ پھر جب اس کو پیٹ سے باہر نکالا جاتا ہے تب وہ روتا روتا اس دنیا میں آتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے کیوں نکالا گیا، یعنی ماں کے پیٹ کو وہ کیا کہتا ہے، دنیا کہتا ہے، وطن کہتا ہے، مجھے اس سے کیوں نکال دیا گیا، حالانکہ وہ اس کی دنیا اور اس کا وطن ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ اس دنیا، پھر جب اس دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، پھر اسی طرح جوان، پھر بڑھاپا آتا ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے اسی دنیا، یہی دنیا میری ہے، یہ آخری گھر ہے میرا، یہی میرا وطن ہے، حالانکہ یہ بھی اس کا وطن نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وطن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ہمارا وطن یہ دنیا نہیں ہے، ہمارا وطن، اصلی وطن آخرت بھی نہیں ہے۔ آخرت کے بعد جو حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ جنت، تو وہی جنت ہمارا اصلی وطن ہے۔ تو لہٰذا اسی وطن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو اسی طرح انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر جب قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر بھی اس کا وطن نہیں ہوتا ہے۔ قبر میں جب اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، روز محشر میں لایا جائے گا، اس وقت بھی وہ قیامت کا دن، وہ روز محشر بھی اس کا کیا کہتے ہیں وطن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا تب جا کر جب وہ جنت میں جائے گا وہ اس کا اصلی وطن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا عارضیات، دنیا متاع قلیل، یہ دنیا مختصر ہے، اس سے کتنی محبت کرو گے۔ انسان آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، پھر ترسوں نہیں ہوگا۔ تو یہ کم
مختصر زندگی ہماری، تو اس مختصر زندگی میں ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہے، جو موت کو یاد کرے گا خدا کی قسم وہی عبادت میں لگا رہے گا، جو موت کو یاد کرے گا وہ فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ موت کو یاد رکھنا ہی دل کے زنگ کو دور کرنا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے اپنے دل کو صاف کرے گا، اللہ کا خوف بسائے گا، اللہ کا ڈر پیدا کرے گا، اللہ کا خوف پیدا کرے گا اپنے دل میں، اور اس موت کو بھی یاد کرے گا، اس کے دل کا جو زنگ ہوتا ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے، فحاشی اور یانی سے بھی بچ جاتا ہے، لیکن انسان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس اصلی وطن کی تیاری کرے۔ تو لہٰذا مودبانہ گزارش یہ ہے کہ موت کو کبھی نہ بھول جائے۔ السلام علیکم۔